السلام علیکم ناظرین، قربانی کے متعلق مزید اہم سوالات اور ان کے علمی جوابات لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا قربانی کی فضیلت، قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی کب کرتے ہیں، اس طرح کے سوالات پوچھے گئے تھے اور ان کے علمی جوابات بیان کیے گئے تھے۔ اور دوسری ویڈیو میں ہم نے بتایا قربانی کے جانور کے اندر حصہ ڈالنا ہے تو وہ کس طرح ڈالیں گے، اس کے گوشت کو تقسیم کریں گے تو کس طرح کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے جو دنیاوی سوالات ہیں، قربانی کے متعلق من گھڑت باتیں ہیں، قربانی کے متعلق مذاق اڑایا جاتا ہے، اس طرح کے سوالات لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے چینل کی تمام نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو سوالات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے قربانی کرنی نہیں تھی لیکن بچے ضد کر رہے تھے، اس سال بچوں نے بڑی ضد کی ہے، محلے میں قربانی ہو رہی تھی تو بچوں نے بڑی ضد کی ہے، بچوں کی ضد کی وجہ سے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ کیا یہ کہنا جائز ہے یا ایسی قربانی قبول ہوگی؟ قربانی اس بندے کی ہو جائے گی، لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں اور ہمیں یہ کلمات کہنے زیب نہیں دیتے، یعنی اس میں بچوں کی رضا شامل ہے اور اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، لہذا ایسے کلمات جو ہیں وہ نہ کہے جائیں، یہ قربانی کی ثواب کے اندر کمی لاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم نے قربانی کی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کی ہے لیکن مرغے کی قربانی کی ہے، تو آیا کہ اس طرح کے الفاظ کہنا ٹھیک ہے؟ ایک بندے کو اللہ نے اگر توفیق نہیں دی، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرے کہ مولا ہمیں قربانی کو توفیق دے۔ اب اگر کوئی دوست ان سے سوال کرتا ہے کہ یار تم نے قربانی کی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یار جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اس سال تو ہم نہیں کر سکے، اگلے سال ہم انشاءاللہ کریں گے، بجائے اس کے کہ اس طرح کے جائز کلمات کہے جائیں، وہ پھر اس بات کو مذاق کے اندر ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو مرغے کی قربانی کی ہے، تاکہ اگلے بندے کو پتہ بھی چل جائے کہ ہم نے قربانی نہیں کی اور اس بات کو پھر مذاق کے اندر بھی ڈال دیا جائے۔ تو یہ قربانی کا مذاق اڑانا ہے، یہ سخت گناہ ہے، ایسے کلمات کہنے بالکل جائز نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، یہاں پہ ایک اور بہت ضرب المثل بات ہے کہ اکثر ہمارے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو قربانی والے دن یعنی کہ عید والے دن کوئی بھی چیز قربان کی جائے، چاہے اگر مرغی بھی ذبح کی جائے گی تو وہ بھی قربانی میں شامل ہوگی، اور کچھ عورتیں یہ بھی گمان کرتی ہیں کہ اگر سر سے نکلی ہوئی جوئیں اگر عید والے دن مار دی جائیں گی تو وہ بھی قربانی میں شامل ہوں گی، تو اس کے متعلق بھی ہمیں بتائیے گا کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ یہ جب حدیث کے اندر مرغے کی قربانی کا ذکر نہیں آیا تو پھر یہ کہنا بالکل غلط ہوگا جی کوئی بھی جانور اگر ذبح کر دیا جائے تو یہ اس کی قربانی ہو جاتی ہے، تو ایسا کوئی شریعت کے اندر اس کا جز موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو کہتے ہیں جی جوں اگر مار دی جائے، یہ ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، تو جب کوئی بچہ جوں مارنے لگتا تھا کسی کے سر کی تو وہ آگے سے ماں یہ کہتی تھی جی جو عید والے دن نہیں مارنی چاہیے، اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، تو یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی صرف انہی جانوروں کی ہوں گی جن کا حدیث کے اندر جائز ہونے پر ثبوت موجود ہے اور جن کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کوئی شخص مال کے نصاب تھا اور وہ قربانی کے 3 دنوں کے اندر قربانی نہیں کر سکا، کیا اب جب اگلے سال وہ قربانی کرے گا تو کیا وہ جو پچھلے سال کی جو قربانی تھی وہ اس کے اندر شامل کرے گا؟ اگر ایک بندہ مال کے نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، 3 دن بس وہ پیسے بچانے کے چکر میں رہا، اس نے قربانی نہیں کی، اب اسے بعد میں ندامت ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ یار میرے اوپر قربانی واجب تھی، میں نے قربانی نہیں کی، کوئی بات نہیں، سال رہ گیا ہوں تو اگلے سال میں 2 جانور کر لوں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی بندہ ایسا رہ جاتا ہے تو وہ قربانی کا دن اگر گزر گیا ہے نا تو وہ اس قربانی کے جانور کی قیمت کے برابر مال جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خود نہ کھائے بلکہ وہ کسی غریب کو دے دے، کسی مدرسے کو دے دے۔ یعنی اب یہ نہیں کوئی بندہ کہہ سکتا کہ اب تو دن گزر گئے ہیں لہٰذا اب تو کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے، اب تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی لہٰذا میں اگلے سال کر لوں گا، نہیں، بلکہ وہ بندہ جب دن گزر بھی جائیں اب بھی اس کے سر کے اوپر شریعت کی تلوار لٹک رہی ہے، وہ بندہ عید کے دن گزرنے کے بعد وہ قربانی کے جانور کی قیمت کے برابر جو مال ہے، پیسے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے گا تو اس کی معافی جو ہے وہ ہو جائے گی۔
जी मुफ्ती साहब, यहाँ पे ये बताइएगा कि जो कुर्बानी का गोश्त है, क्या ये काफिर या अहले किताब यानी कि जो ईसाई लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, या हमारा किराएदार है, या हमारा हमसाया है, क्या हम उनको ये कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं? कुर्बानी का गोश्त ये बड़ा ही मुकद्दस और पाक गोश्त होता है, ये सिर्फ मुसलमान को दे सकते हैं, इसके अलावा ये किसी को गोश्त देना जायज नहीं है। जी मुफ्ती साहब, यहाँ पे ये बताइएगा जो कि कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी तेज करना है, कैसा अमल है? और कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के बाद उनका मनका तोड़ा जाता है, तो इसके मुतालिक बताइएगा कि क्या ये करना जायज है? कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी तेज करना, ये हुजूर ने फरमाया कि उसकी मौत से पहले उसे एक मौत देना है। तो ये हुजूर सलाम ने तो बड़ी नाराजगी का इजहार फरमाया, ये बहुत सख्त गुनाह है। छुरी तेज करने की आवाज भी उसके कानों तक जो है वो नहीं पहुंचनी चाहिए। और जो मनका तोड़ना है ना, ये भी हर बंदा जो है बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं। और अल्लाह का कितना प्यारा कानून है कि जिन रगों को काटने की शरीयत ने इजाजत दी है, वो रगें बिल्कुल उस गर्दन के साथ यानी मांस के बिल्कुल साथ होती हैं। जब छुरी चलती है ना, सबसे पहले वो पहली जो है वो 4 रगें जो है वो कटती हैं। तो जब वो कट गई, अब उसका ठंडा होने का इंतजार किया जाए। जब ठंडा हो जाए, जानवर की रूह निकल जाए और वो हिलना जुलना बंद कर दे, तब उसका मनका तोड़ना जायज है। अगर जानवर अभी हिल रहा है, उसके अंदर रूह जान बाकी है, अब उसका फौरन मनका तोड़ना ये जायज नहीं है, ये उसे तकलीफ देना है। और इसी तरह जो लोग ऊंट को ज़िबा करते वक्त 3 जगह से छुरी चला देते हैं, कई लोग कहते हैं जी इसको 7 जगह से ज़िबा करना चाहिए, ये भी ऊंट को जो है वो तकलीफ देना है और ये बहुत सख्त गुनाह है। जी मुफ्ती साहब, ये बताइएगा तो कुर्बानी के जानवर है, इसकी खाल को बेचना या इनके ऊपर जो हार वगैरह हमने लगाए होते हैं, झांझरें उन्हें पहनाई होती हैं, कुर्बानी के बाद इन लवाजमात को फरोख्त कर देना ठीक है? कुर्बानी के जानवर से किसी किस्म का नफा हासिल करना जायज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई गाय ले आता है, भैंस ले आता है, ऊँटनी ले आता है, तो इनका दूध दो के इनको सदका कर दिया जाएगा, उसको अपने पीने के लिए, अपने घर के लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है। इसी तरह ये हुक्म कुर्बानी के जानवर की रस्सियों का भी है, उसकी खालों का भी है कि जो इसकी खाल है या रस्सियां हैं या जो भी उसके ऊपर खूबसूरती के लिए चीज़ें लगाई जाती हैं, उनको हम अपने घर के अंदर नहीं रख सकते कि अगले साल हम इसको जो है दूसरे जानवर को जब लेके आएंगे ना, उसको डाल देंगे। ये जायज नहीं है। चाहे उसको बेच के उनके पैसे अल्लाह की राह में दे दें या वो चीज ही किसी को दे दें। जी मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि जो लोग कुर्बानी करवाते हैं, गाय की या बकरे की कुर्बानी करवाते हैं या ऊँट की कुर्बानी करवाते हैं, तो उसकी उजरत दी जाती है। तो अक्सर देखने में ये आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार पैसे थोड़े कम हैं, ऐसा करो कि ये पैसों की जगह पे तुम हमसे खाल ले लो, इसकी खाल बेच के तुम अपने पैसे पूरे कर लेना। क्या आया ये करना जायज है? देखें, यहाँ पे भी हम कुर्बानी के जानवर से नफा हासिल कर रहे हैं। कुर्बानी के जानवर के गोश्त को, उसके पायों को, उसकी खाल को उजरत के तौर पे देना बिल्कुल जायज नहीं है। कसाई के ऊपर आपको प्यार आ जाता है, आप उसे पाए देना चाहते हैं, आप उसे खाल देना चाहते हैं, वैसे उसे आप कहते हैं कि ये गरीब बंदा है, चलो तुम ये खाल भी साथ ले जाओ, उजरत भी दी जाएगी, तो वैसे आप देंगे। उजरत के तौर पे कुर्बानी के जानवर की कोई चीज भी देना जायज नहीं है। जी मुफ्ती साहब, यहाँ पे एक बहुत अहम मसला है, ये बताइएगा कि जो कुर्बानी के लिए कोई गाय या कोई बकरी वगैरह ज़िबा करने के लिए लेकर आए हैं, वो कुर्बानी से पहले किसी बच्चे को जन्म दे देती है, या वो हामला होती है गाय या वो बकरी हामला थी, नहीं पता चला, और कुर्बानी से 1 या 2 दिन पहले उसने वो बच्चा दे दिया, तो इसके मुतालिक बताइएगा क्या हुक्म मिलता है? अगर कुर्बानी का जानवर कोई बच्चा जन्म दे देता है, तो उसको भी हम अपने घर के अंदर नहीं रख सकते कि हम इसको पालेंगे, ये अगले साल 1 साल का हो जाएगा, हम इसको अगले साल कुर्बानी कर देंगे। लिहाजा ये भी जायज नहीं है, बल्कि हम उसको भी अल्लाह की राह में सदका कर। जी मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई बकरा या कोई दुम्बा ज़िबा करता है और वो ये कह देता है कि जी ये कुर्बानी हमारे सारे घर वालों की तरफ से है, तो क्या ये कहना जायज है? और अगर ये कहता है तो क्या उसकी कुर्बानी हो जाएगी? हमारे साथ अक्सर यही होता है कि जब हम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के लिए जाते हैं, तो होता उनका बकरा है, छतरा होता है या दुम्बा होता है। जब हमसे पूछते हैं उनसे कि ये किसकी तरफ से है, तो आगे से जवाब ये मिलता है जी
سارے عملوں ہیں، سب کی طرف سے ہے، تو ایسا کہنے سے قربانی جو ہے وہ کسی بندے کی بھی نہیں ہوگی۔ اگر یہ نیت ہے کہ اس کا ثواب سب کو مل جائے تو یہ اور بات ہے، لیکن جب ہم نے قربانی کرنی ہے، چھوٹا جانور ہے تو اس کو ایک بندہ ہی اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اگر دو بھائی مل کے ایک چترا لے جاتے ہیں، بکرا لے جاتے ہیں، تو دونوں کی قربانی نہیں ہوگی، لہٰذا ایک بندے کا نام لیا جائے گا کہ یہ جو قربانی ہے یہ گھر کے سربراہ کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں کہ گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے کہ یہ ہمارے تمام گھر والوں کی طرف سے ہے، ایسے قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ خیال کریں کہ پچھلے سال میں نے اپنی طرف سے قربانی کر لی تھی، اس سال میں اپنی والدہ کی طرف سے یا اپنی بیوی کی طرف سے یا اپنے کسی لواحقین کی طرف سے قربانی کروانا چاہ رہا ہوں، کیا ایسے اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اگر کوئی بندہ دو جانور خرید لاتا ہے نا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک میرا پچھلے سال کا ہے اور ایک میرا اس سال کا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہ دونوں جانور ذبح کرے گا، دونوں اسی سال کی قربانی ہی شمار کیے جائیں گے۔ ایسے ہی واجب جو ہے نا وہ گھر کے سربراہ کے اوپر ہوتی ہے قربانی۔ اور اب اگر وہ کہتا ہے جی میں اپنی بیگم کی طرف سے کرتا ہوں، تو واجب اس کا تو وہیں پہ رہ گیا، قربانی تو بیگم کی طرف سے ہو جائے گی، بچے کی طرف سے کریں گی اس کی طرف سے ہو جائے گی، اپنے کسی مرحوم کی طرف سے کریں گی اس کی طرف سے ہو جائے گی، آپ کا واجب تو وہیں پہ کھڑا رہا ہے، لہٰذا آپ کا واجب نہیں ادا ہوگا، آپ کے اوپر قربانی جو ہے وہ پھر بھی واجب ہی رہے گی۔ لہٰذا یہ قربانی جب کرنے لگیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کی جائے۔ جی ناظرین، یہ تھے قربانی کے متعلق اہم سوالات اور کچھ غلط فہمیاں جن کے علمی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے جوابات حاصل کیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی بھی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ نئی ویڈیو نئے سوالات لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔